صدام حسین کون تھا؟ بچپن کیسے گزرا؟ سیاست میں کیسے انٹری ہوئی؟ جیل سے فرار کیسے ہوئے؟ شہادت کی وجہ کیا تھی؟ اور شہادت کے وقت عین شاہدین کے چونکا دینے والے بیانات کیا تھے؟ یہ تمام واقعات ناظرین آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں ثقلین ہموانہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد سے شمال کی جانب دریائے دجلہ کے پاس ایک گاؤں العوجہ میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کا شجرہ نسب مولا علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اس لیے انہیں نسب کے اعتبار سے صدام حسین کو علوی بھی کہا جاتا ہے۔ صدام حسین جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے وہاں غربت کا ناظرین ننگا ناج تھا۔ لوگ گھاس پھوس کے جھونپڑوں میں رہا کرتے تھے۔ صدام حسین خود جس گھر میں رہتے تھے وہ کچی دیواروں اور سرکنڈوں کی چھت والا گھر تھا۔ صدام حسین نے اپنا بچپن اسی گھر میں گزارا۔ صدام حسین بچپن میں بہت شرارتی تھے۔ محلے کے بچوں کے ساتھ جلوس اور ٹولیوں کی شکل میں سارا دن شور شرابہ کرتے رہتے۔ صدام حسین نے ایسے کسان گھرانے میں جنم لیا جن کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی، بلکہ دوسروں کی زمین کو کاشت کر کے اسی پر ہی گزارا کیا جاتا۔ صدام حسین اپنی آپ بیتی میں بتاتے ہیں کہ انہیں کسان کا بیٹا ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ بڑے شوق سے وہ باغبانی کیا کرتے، اور دوسرا جو ان کا شوق تھا وہ تھا گھڑ سواری کرنا۔ اس لیے وہ کھیتوں میں کئی گھنٹے گھڑ سواری کیا کرتے۔ سوتیلے باپ کا بھی اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کے والدین کون تھے۔ صدام حسین کے ناظرین جو والد ہیں، جو ان کے حقیقی والد تھے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی۔ صدام کی والدہ نے ان کے چچا سے دوسری شادی کر لی۔ صدام کے مطابق ان کا سوتیلا باپ ان پر بہت زیادہ سختی کیا کرتا۔ ان کے سوتیلے باپ کا نام ابراہیم حسین تھا، جو صدام کو کام کرنے کے لیے ہمیشہ کوستے رہتا۔ شاید اسے صدام حسین کی ذات سے زیادہ اس کا کام مطلوب ہوتا تھا۔ صدام حسین کے بھائی ادہام المختار میں لکھتے ہیں کہ صدام بے حد نرم دل انسان تھا۔ وہ اپنے بچپن میں بھی بہت نرم دل اور غریبوں کے حالات سے فوری متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر ایسے ہوتا، وہ کسی غریب اور مفلس بچے کے کپڑے دیکھتا تو وہ اپنے کپڑے اتار کر اسے دے دیتا، اور جب اس حال میں گھر واپس آتا تو ڈانٹ ڈپٹ اور سوتیلے باپ کی مار کے لیے تیار ہو کر آتا۔ حتیٰ کہ گھر والوں نے اس سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ اس کے کپڑے کہاں گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً صاحبزادے کا دل کسی غریب کو دیکھ کر پسیج گیا ہوگا اور کپڑے اس کی نظر کر کے آیا ہوگا۔ وہ اپنی عادت اور فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی ناظرین دلیر پیدا ہوا تھا۔ گھر والوں کی مار پیٹ اس کی فطرت تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ اب صدام حسین کے دوستوں کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ صدام حسین کے دوستی اور اس کے جو تعلیم کا شوق ہے وہ اپنے دوستوں سے ہی ہوا اسے۔ ان کا ایک دوست ان کا اپنا چھوٹا بھائی ادہام اور دوسرا ان کا ماموزاد بھائی عدنان تھا، جو سکول جایا کرتا۔ اسے سکول جاتا دیکھ کر صدام کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہوا، جس کا ذکر اس نے اپنے والدین سے کیا۔ ان کا سوتیلا باپ نہیں چاہتا تھا کہ صدام حسین سکول بھی جائے، اور ان کی ماں بھی اس حق میں نہیں تھی، لیکن صدام کی ضد نے بالآخر ناظرین کام کر دکھایا اور صدام کی والدہ راضی ہو گئی۔ صدام نے اس کا ذکر اپنے ماموں سے کیا، جنہوں نے صدام حسین کو اپنے پاس اپنے قریب ہی قصبے تقریر کے ایک سکول میں داخل کرا دیا۔ اس وقت صدام حسین کی عمر 10 سے 11 برس کی تھی۔ اس کے بعد تعلیم کے لیے صدام اپنے ماموں کے ساتھ بغداد شفٹ ہو گئے، اور یہاں سے ایک کسان صدام حسین کی زندگی بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ صدام حسین کو ناظرین بچپن ہی سے فوجی بننے کا بڑا شوق تھا، اس لیے جب صدام حسین نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تو ان کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، جس کے لیے انہوں نے بغداد ملٹری اکیڈمی میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دیا، جو کہ وہ پاس نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے ملٹری اکیڈمی کو ایک درخواست بھی دی جو کہ رد کر دی گئی، مگر تاریخ نے ناظرین ایسا پلٹا کھایا کہ یہی شخص بعد میں عراق کا کمانڈر جنرل بنا۔ اس کے بعد ناظرین بغداد یونیورسٹی نے صدام حسین کو اعزازی ڈگری سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین صدام حسین جس سکول میں پڑھا کرتے وہاں اساتذہ طلباء کو سامراجی قوتوں کے خلاف تقریریں کرنا سکھاتے، اسی لیے صدام حسین خطابت میں بھی بڑے ماہر تھے۔ صدام غیر نصابی کتب کو پڑھنے میں بڑی ہی دلچسپی رکھتے تھے۔ جن ماموں کے ساتھ وہ بغداد گئے وہاں ان کی لائبریری کی کتب نکال کر صدام حسین پڑھا کرتے، اور یہ کتب پڑھ کر ہی ان میں سیاست کا شوق ابھرا، جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بعد میں باس پارٹی کو جوائن کیا۔ صدام حسین نے اس پارٹی میں شمولیت جو انہوں نے اختیار کی، اس وقت ان کی اپنی محض عمر 20 برس تھی۔
جب مصر میں انقلاب کے بعد فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا تو جمال عبد الناصر نے ان قوتوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ بعد میں سرخرو ٹھہرا۔ مصر کی اس کامیابی نے صدام حسین پر گہرے نقوش چھوڑے، اس لیے باقی ماندہ زندگی وہ عرب قوم پرستی میں مبتلا رہا۔ جہاں تک سوال ہے باس پارٹی کا یا ان میں ان کی شمولیت کا، تو اس پارٹی کا موٹیو ہی ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ پارٹی اس کے لیے رول ماڈل بنی۔ اس پارٹی کا موٹیو تھا کہ عرب اتحاد کی یہ دائی جماعت تھی اور جمہوریت اور آزادی پر یقین رکھتی تھی اور آمریت کی شدید مخالف تھی۔ اسی لیے اس جماعت سے صدام حسین نے سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ناظرین، صدام حسین کو بھی ان کی جو پہلی گرفتاری ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ سیاست، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیل جو ہے چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے۔ اب یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص سیاستدان ہو اور جیل وہ نہ گیا ہو؟ جولائی 1959 میں عراق پر عبد الکریم قاسم کی حکومت تھی اور سوشلسٹ پارٹی اس حکومت کی پشت پر تھی۔ یہ حکومت عوام میں مقبول ہوتی جماعت ہے، یعنی باس پارٹی کو کچلنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس پارٹی کے افراد کو گن گن کر گرفتار کرنا شروع کیا گیا۔ اس وقت صدام حسین کے گاؤں کے قریبی شہر تقریب میں صدام حسین اپنی سیاسی سرگرمیاں وہاں پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہی دنوں اسی شہر میں ایک کمیونسٹ لیڈر سعدون ناصری قتل ہو گیا۔ اسی قتل کا مقدمہ بعد میں صدام حسین پر دھر دیا گیا اور اس مقدمے میں صدام حسین کو جیل بھیج دیا گیا۔ صدام حسین کے ساتھ ساتھ ان کے ماموں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان دنوں جیل باسی پارٹی کی رہنماؤں اور ورکرز سے بھر گئی، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت کے لوگ جیل میں خود کو محفوظ تصور کیا کرتے۔ جیل ہی اس جماعت کا تربیتی کیمپ بن چکا ہے، جس طرح سے اب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے تربیتی کیمپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اڈیالہ جیل ہے۔ بعد ازاں ناظرین، کوئی الزام جب صدام حسین پر ثابت نہ ہو سکا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ناظرین، آپ کو شاید کم ہی لوگوں کو علم ہو کہ صدام حسین ایک بار عراق سے فرار بھی ہوئے۔ صدام حسین 1959 کو عراق کو چھوڑ کر وہ شام چلے گئے۔ 1963 کو پھر بعد میں وہاں سے واپس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جب انہوں نے وہ سفر کیا، 7 دن اور 7 راتوں کا جو صحرا میں سفر کیا، جسے وہ اپنی زندگی کا یادگار واقعہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب ناظرین صدام حسین کو اطلاع ملی جب وہ باہر تھے کہ عراق میں عبد الکریم کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تو وہ واپس عراق آ گئے، مگر یہاں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ بھی ڈال دیا گیا۔ اب صدام حسین جیل سے بھی ایک مرتبہ فرار ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے ہوئے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب بغاوت کے مقدمے میں صدام حسین کو گرفتار کیا گیا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ موجودہ حکومت انہیں پھانسی دینا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے جیل سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ فرار ہونے کے لیے انہیں باہر سے کسی کی مدد صاف ظاہر ہے کہ چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی احمد حسن البکر سے رابطہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر ان سے رابطہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ صدام حسین کا بیٹا عدی، جس کی عمر اس وقت محض 6 ماہ تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اکثر جیل میں صدام حسین سے ملنے کے لیے آیا کرتا۔ صدام حسین نے ایک پرچی پر اپنا ایک پیغام لکھا اور اپنے چھوٹے بیٹے کی جیب میں رکھ دیا۔ بچہ سمجھ کر اس کی تلاشی نہ لی گئی اور اس طرح سے صدام حسین کا پیغام ان کے دوست البکر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ان کا پیغام صدام حسین تک پہنچا اور ایک منصوبہ ترتیب دیا گیا جس کے تحت صدام حسین جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب ناظرین، صدام حسین کی شادی اور ان کے بچوں سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ صدام حسین جب چھوٹے تھے تو وہ اس وقت ان کی بیوی ساجدہ کو ان سے منسوب کر دیا گیا۔ جب صدام حسین کی عمر 10 برس کی ہوئی تو اس وقت انہیں اپنی منگیتر کا پتہ چلا، اور پھر 1963 کو صدام جب وطن واپس لوٹے تب اس نے ان سے شادی بھی کر لی، جس سے ان کے ناظرین 5 بچے ہوئے، جن میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اور بعد میں ناظرین یہی 2 بیٹے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امریکہ کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے۔ آج کی قسط میں ناظرین آپ نے جانا صدام حسین کی زندگی، ان کی نجی زندگی کے متعلق۔ اب جو اگلی ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدام حسین کی شہادت کے اصلی اسباب کیا تھے، کیوں انہیں پھانسی دی گئی، اور پھانسی کے وقت گارڈ سے صدام حسین کیوں الجھ پڑے، جلاد کے ساتھ صدام حسین کی کیا کنورسیشن تھی۔ یہ تمام احوال ناظرین آپ جان سکیں گے ہماری اگلی قسط میں۔